بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حکم تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا محل چھوڑ دیا اور کہیں اور جا کر آباد ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر تب واپس آئے جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی، لیکن اس دوران بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد رکھا، کیونکہ وہ ان سے بہت شفقت رکھتی تھی۔ لیکن یہ شفقت ایک دن عقیدت میں بدل گئی، کیونکہ جس روز مصر کے جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ وہ سب لوگ سجدہ ریز ہوئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ معجزہ دیکھا، اتنی متاثر ہوئیں کہ ایمان لے آئیں، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا۔ ایک دن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ اتفاق سے فرعون بھی پاس کھڑا تھا۔ جب اس نے خدا کا نام سنا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا، کیا تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان رکھتی ہو؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت اطمینان سے کہا، جی ہاں، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں نے آپ سے یہ بات چھپا رکھی تھی، لیکن آج میں اقرار کرتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہی اب میرا خدا ہے۔ فرعون کہنے لگا، موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی دھمکی پر ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی، کہنے لگی کہ میں ایمان لا چکی ہوں، تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ یہ سن کر فرعون پاگل ہو گیا۔ اس نے 4 میخیں منگوائیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ اور پیروں میں گڑوا دیں، لیکن حضرت آسیہ پھر بھی کہنے لگی، بے شک تو میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرے دل میں صرف اللہ ہے۔ اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میرے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ فرعون غصے سے پاگل ہو چکا تھا اور وہ حضرت آسیہ کو مزید سزا دینے لگا۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تیرے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے، تو جو دعا کرے گی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تب حضرت آسیہ نے آسمان کی جانب نگاہ کر کے التجا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور مجھ کو فرعون کے مظالم سے رہائی اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبول کی۔ ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ جب حضرت آسیہ کو جنت نظر آئی تو وہ مسکرانے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعون بھی حیران ہو گیا۔ حضرت آسیہ کی روح قبض ہو چکی تھی، لیکن مسکراہٹ ابھی باقی تھی۔ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اعزاز تھا۔ وہ بھی حضرت مریم کی طرح جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ یہ عورتیں اپنے وقت کی وہ 2 عورتیں ہیں جو مردوں سے بھی آگے نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں تو باکمال بہت ہیں، لیکن عورتوں میں صرف 4 ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ایمان جوہری نایاب ہے جس کی قیمت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔